اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear student and dear listener. I hope that you are fine. میں آپ کا ٹیچر محمد وسیم توفیق اور آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں نیو لیسن ٹینسز پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس. آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس جسے ہم اردو میں فعل حال مکمل کہتے ہیں. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ایسی تمام لیٹسٹ ویڈیو باوقت ملتی رہے. اس سے پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرے یہ دو لیکچرز یعنی کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اور پریزنٹ کنٹینیو ٹینس نہیں دیکھے تو انہیں لازمی دیکھیں. ان کے لنکس میں آپ کو اپنے آئی بٹن میں دے دیتا ہوں. چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو. سب سے پہلے ہم اس کی پڑھ لیتے ہیں تعریف. فعل حال مکمل کسے کہتے ہیں اردو میں پڑھ لیتے ہیں. ایسا فعل جو موجودہ زمانے میں کسی کام کے مکمل ہونے کو ظاہر کرتا ہے. ایسا فعل جو موجودہ زمانے میں کسی کام کے مکمل ہونے کو ظاہر کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں فعل حال مکمل. مثلاً وہ آ چکا ہے، وہ آ چکا ہے یا وہ آ گیا ہے. اس کی اب ہم پڑھ لیتے ہیں اردو میں پہچان کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کسی بھی فقرے کے آخر میں اردو میں اگر یہ ورڈ ہوں تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا سینٹینس ہے. کون کون سے ہیں؟ جیسے بھی کسی بھی فقرے کے آخر میں اگر چکا ہے، چکی ہے، چکے ہوں یا چکا ہوں یا یہ الفاظ آ جائیں کسی بھی فقرے کے آخر میں، یا الف ہے، یا ہے، الف ہوں، بڑیے ہوں، ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی سینٹینس کے آخر میں یہ آ جائے تو ہم انہیں کہیں گے کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے سینٹینسز ہیں. نیکسٹ پہ ہم سیکھ لیتے ہیں کسی بھی فاعل یعنی کہ سبجیکٹ سے پہلے سبجیکٹ کے بعد ہم کون سا ہیلپنگ ورب یوز کریں گے. یعنی کہ جیسے ہی، شی، اٹ اور سنگولر ناؤن یعنی کہ اس ٹینس میں ہم کون سا سبجیکٹ کون سے ہیلپنگ ورب کے ساتھ یوز کریں گے. ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن جسے ہم واحد اسم کہتے ہیں جیسے علی ہو گیا یا ETC، تو اس کے سامنے ہم جو ہیلپنگ ورب استعمال کریں گے وہ ہے ہیز. یعنی کہ ہی، شی، اٹ اور سنگولر ناؤن کے ساتھ ہم ہیز کا استعمال کریں گے. آئی، وی، یو، دے یا پلورل ناؤنس کے ساتھ ہم ہیو کا استعمال کریں گے. اٹس کلیئر؟ نیکسٹ آئیے اب ہم سیکھ لیتے ہیں ہاؤ وی میک آ سینٹینس یعنی کہ ہم کیسے ایک جملہ بنا سکتے ہیں. کون کون سی تجویز سے دیکھیں گے. پہلے ہم سمپل سینٹینس دیکھیں گے، پھر نیگیٹو سینٹینس، پھر انٹروگیٹو سینٹینس اور پھر نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو سینٹینس دونوں کا کمبینیشن دیکھیں گے کہ کیسے ہم جملہ ایک بنا سکتے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں کہ ہاؤ وی میک آ سینٹینسز کہ کیسے ہم جملہ بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں سمپل سینٹینسز کو یعنی کہ سادہ جملے جنہیں ہم کہتے ہیں اردو میں. ان کی سیکوینس دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہم ایک جملہ بنائیں گے. میں نے یہاں پر 3 ٹیبلز بنائے ہیں. جیسے سبجیکٹ کا ٹیبل ہے ایک، دوسرا ہے
ہیلپنگ وربس کا ٹیبل ہے جس میں ہم ہیز یا ہیو کا استعمال کریں گے، اور کس کی روح سے کریں گے، یعنی کہ سبجیکٹ کی نوعیت سے. اور یہاں پر ہمیشہ یعنی کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں تھرڈ فارم آف ورب یوز ہوگی. تھرڈ فارم آف ورب یعنی کہ اگر فارم آف ورب آپ نے نہیں سیکھی تو وہ بھی ویڈیو میں آئی بٹن میں آپ کو دے دیتا ہوں، وہاں جا کر آپ فارم آف ورب اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. اس کا لنک میں آئی بٹن میں اوپر پرووائڈ کر دیتا ہوں. اگر ہمارے سبجیکٹ میں ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن آ جائے تو ہم نے ہیلپنگ ورب کون سا یوز کرنا ہے؟ ہیز کا استعمال کرنا ہے. اور تھرڈ فارم آف ورب میں ہم نے جیسے کیم، کم، کیم، کم، اس کی تھرڈ فارم ہے، اس لیے میں نے یہاں پر تھرڈ فارم کا استعمال کیا. کلیئر؟ نیکسٹ، اگر سبجیکٹ میں آئی آ جائے، وی آ جائے یا یو آ جائے یا دے یا پلورل ناؤنز آ جائے تو اس کے ساتھ جو ہم ہیلپنگ ورب استعمال کریں گے وہ ہیو کا استعمال کریں گے، اور اس کے ساتھ بھی ہم تھرڈ فارم آف ورب کا استعمال کریں گے. جیسے میں نے تھرڈ فارم لکھی کم، کم، کیم، کم. نیکسٹ، یہاں ہم سیکھیں گے انٹروگیٹو سینٹینسز کو بنانے کا طریقہ، جسے ہم اردو میں سوالیہ جملے بھی کہتے ہیں. یہاں پر بھی میں نے 3 ٹیبلز بنائے ہیں. جیسے پہلے ٹیبل میں میں نے ہیلپنگ ورب استعمال کیا ہے، اس کے بعد سبجیکٹ استعمال کیا ہے، اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں تھرڈ فارم آف ورب کا استعمال ہوتا ہے، تو میں یہاں پر تھرڈ فارم کا ہی استعمال کروں گا. ہیلپنگ ورب ہم فرسٹ پہ کیوں استعمال کریں؟ کیونکہ انٹروگیٹو ہے، سینٹینسز ہیں، اس لیے ہم ہیلپنگ ورب کا فرسٹ استعمال کریں گے، اس کے بعد سبجیکٹ، اور اس کے بعد تھرڈ فارم آف ورب. جیسے اگر ہیلپنگ ورب ہم ہیز استعمال کرتے ہیں تو سبجیکٹ میں کون کون سے ورڈ ہوں گے؟ ہی ہوگا، شی ہوگا، اٹ ہوگا یا سنگولر ناؤن ہوگا. اگر ان میں سے اس میں سے کوئی بھی الفاظ ہو، یعنی کسی بھی سینٹینس کے سٹارٹ میں اگر ہی ہو، شی ہو یا اٹ ہو یا سنگولر ناؤن ہو، یعنی کہ واحد اسم ہو، تو ہم استعمال کریں گے. اور تھرڈ فارم آف ورب کا استعمال کریں گے، جیسے کم، اور لاسٹ میں کویسچن مارک کا استعمال کریں گے کیونکہ انٹروگیٹو سینٹینسز ہے. اب ہم سیکھ لیتے ہیں اگر ہمارے ہیلپنگ ورب میں ہیو آ جائے تو اس کا استعمال ہم کیسے کریں گے. جیسے اگر ہمارے ہیلپنگ ورب میں ہیو ہے فرسٹ پر، تو سبجیکٹ میں کون کون سی چیزیں شامل ہوں گی؟ جیسے آئی ہے، وی ہے، یو یا دے یا پلورل ناؤنز جسے ہم جمع بھی، اسم بھی کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ وہی تھرڈ فارم آف ورب کا استعمال کریں گے، اور لاسٹ میں کویسچن مارک کا استعمال کریں گے کیونکہ انٹروگیٹو سینٹینسز ہیں، سوالیہ جملے ہیں، اس لیے ہمیں لاسٹ میں کویسچن مارک کا استعمال کرنا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس نیگیٹو سینٹینسز، جنہیں ہم اردو میں منفی جملے کہتے ہیں. نیگیٹو سینٹینسز جنہیں ہم منفی جملے بھی کہتے ہیں. یہاں پر بھی میں نے یہ 4 ٹیبل کریٹ کیے ہیں. جیسے فرسٹ پر میں یہاں پر سبجیکٹ لکھوں گا، نیکسٹ پر ہیلپنگ ورب کا استعمال کروں گا، اور نیکسٹ ناٹ، اینڈ لاسٹ میں تھرڈ فارم آف ورب کا استعمال کروں گا کیونکہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں تھرڈ فارم کا ہی یوز ہوتا ہے. میں دوبارہ سے آپ کو یاد دلاتا رہوں کہ اگر آپ نے فارم آف ورب نہیں سیکھی، نہیں پڑھی کبھی، تو اس کا لنک، ویڈیو کا لنک میں آئی بٹن میں پرووائڈ کر دیتا ہوں، وہاں پر جا کر آپ ایزیلی اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں فارم آف ورب. اگر سبجیکٹ میں ہی، شی، اٹ
یا singular noun آ جائے تو اس کے ساتھ ہمیں پتہ ہے helping verb has کا استعمال ہوتا ہے، اور not کا not رہے گا کیونکہ نیگیٹو سینٹینسز ہیں، اور لاسٹ میں ہم نے تھرڈ فارم آف ورب کا استعمال کرنا ہے اور فل اسٹاپ۔ نیکسٹ، اگر سبجیکٹ میں آئی، وی، یو، دے یا پلورل ناؤنز آ جائے تو ہم نے اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب ہیو کا استعمال کرنا ہے اور ناٹ کا استعمال کرنا ہے اور تھرڈ فارم آف ورب کا استعمال کرنا ہے، جیسے میں نے کم لکھا، اور لاسٹ میں فل اسٹاپ کا استعمال کرنا ہے۔ نیکسٹ پہ ہم سیکھیں گے انٹیروگیٹو پلس نیگیٹو سینٹینسز، یعنی کہ سوالیہ اور منفی جملوں کو بنانے کا طریقہ۔ یہاں پر بھی میں نے 4 ٹیبلز بنائے ہیں، جیسے پہلے ٹیبلز میں نے لکھے ہیں ہیلپنگ ورب ہیز یا ہیو، اس کے بعد میں لکھے ہیں سبجیکٹ، اس کے بعد میں نے لکھا ہے ناٹ کیونکہ نیگیٹو سینٹینسز بھی ہیں اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ میں نے لکھا ہے تھرڈ فارم آف ورب۔ اگر سب سے پہلے ہیلپنگ ورب میں اگر ہیز آ جائے تو ہمیں پتہ ہے سبجیکٹ کے ساتھ کیا کیا، یعنی کہ ہیز کے ساتھ سبجیکٹ کون کون سے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن جسے ہم اردو میں واحد اسم بھی کہتے ہیں، یہ استعمال ہوں گے ہمارے ہیز کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ناٹ کا استعمال ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ نیگیٹو سینٹینسز بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور لاسٹ میں ہم سیکھیں گے تھرڈ فارم آف ورب، جیسے میں نے کم یوز کیا ہوا ہے اور لاسٹ میں نے کویسچن مارک کا استعمال کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اس میں سوالیہ جملے بھی ہم سیکھ رہے ہیں۔ نیکسٹ پہ اگر ہمارے ہیلپنگ ورب میں ہیو آ جائے تو ہمارے سبجیکٹ میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، پہلے بھی ہم نے پڑھی ہے، وہی چیزیں یہیں استعمال ہوں گی، جیسے آئی، وی، یو، دے یا پلورل ناؤنز، اور اس کے ساتھ ہم ناٹ کا استعمال کریں گے اور تھرڈ فارم آف ورب کو یوز کریں گے جیسے کم، اور لاسٹ میں ہم یوز کریں گے کویسچن مارک۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ سوالیہ جملے کا بھی اس میں یوز ہو رہا ہے۔ یہ تو تھی ہمارے 4 کائنڈ جسے ہم عموماً استعمال کرتے ہیں اپنے جملوں میں، یعنی کہ ہمارے پاس 4 قسم کے جملے ہو سکتے ہیں۔ پوچھنے والا یعنی کہ سمپل سینٹینس، سادہ جملے، دوسرا ہو گیا ہمارا انٹیروگیٹو سینٹینس، سوالیہ جملے، اور تیسرا نیگیٹو سینٹینس، اور فورتھ لاسٹ انٹیروگیٹو سینٹینس پلس نیگیٹو سینٹینس۔ یہی 4 جملے ہم ہر ٹینس میں استعمال کریں گے۔ اب ہم سیکھ لیتے ہیں یہاں پر کہ یہ مندرجہ ذیل جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ کون کون سے ایسے جگہ ہوتی ہیں، کون کون سے ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر ہم ان کا عموماً استعمال کرتے ہیں۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ ایسا کام جو ماضی قریب میں مکمل ہوا ہو، یعنی کہ ایسا کوئی کام ہو جو حال ہی میں یعنی کہ ماضی قریب میں مکمل ہوا ہو، اسے ہم کہتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی شناخت کہتے ہیں۔ جیسے مثلاً ہی ہیز جسٹ ارائیوڈ، یعنی کہ وہ ابھی آ پہنچا ہے، یعنی کہ کسی کو آؤٹ آف کنٹری سے آنا ہو تو وہ یعنی کہ جیسے 2021 ہے، 2020 سے پہلے آیا ہو، 2020 میں آیا ہو، یعنی کہ 2021 میں اس نے آنا ہو، ہی ہیز جسٹ ارائیوڈ، تو ہم کہیں گے یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا جملہ ہے۔ آئی ہیو جسٹ فنشڈ دس ناول، میں نے یہ ناول ابھی کچھ دن پہلے ہی ختم کیا تھا، تو اسے بھی ہم کہیں گے یہ بھی پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا جملہ ہے۔ آئیے اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کہاں کون سی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ماضی میں کوئی ایسا کام جس کے کرنے کا کوئی خاص وقت معلوم نہ ہو، ماضی میں کوئی ایسا کام جس کے کرنے کا کوئی خاص وقت معلوم نہ ہو، تو
اس کی بھی ہم اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. جیسے اگزامپل میں ہے I have never read a book. I have never read a book. Next پہ ہے have you never met Ali. Have you never met Ali. Next ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مدرسہ یہ اور کون سی جگہوں پر استعمال ہوتا ہے. جیسے ماضی کا ایسا واقعہ جس کے اثرات حال میں ظاہر ہوں. ماضی کا ایسا واقعہ جس کے اثرات حال میں ظاہر ہوں. جیسے the sun has risen. The sun has risen. It is light all around. The sun has risen. It is light all around. دوسری اس کی اگزامپل ہے I have solved the riddle. I have solved the riddle. I have solved the riddle. Now I am relaxed. I have solved the riddle. Now I am relaxed. اب ہم دیکھ لیتے ہیں دو جگہوں پر استعمال ہوتا ہے. آئیے اور جگہوں پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اور کن کن جگہوں پر استعمال ہوتا ہے. ایسا کام جو ماضی میں شروع ہوا ہو اور حال میں ابھی تک جاری ہو. ایسا کام جو ماضی میں شروع ہوا ہو اور حال میں ابھی تک جاری ہو تو اسے بھی ہم کہیں گے یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا سینٹینس ہے. جیسے عابد ہیز ناٹ میٹ us for a long time. عابد has not met us for a long time. Next, اگر دوسری ہم اگزامپل دیکھیں کہ I have taught in this college for 9 years. I have taught in this college for 9 years. یعنی کہ میں اس کالج میں 9 سال سے پڑھ رہا ہوں. تو یہ بھی ایک پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا جملہ ہے. نیکسٹ پہ ہم سیکھیں گے کہ یہ جو ایڈوربس ہیں جنہیں میں ابھی آپ کے سامنے شو کروں گا. متصل ایڈوربس عموماً اسی ٹینس میں استعمال ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ کچھ ایڈوربس ہیں جو میں نے گو تھرو کیا ہے, یعنی کہ پڑھا ہے اور آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. اگر یہ کسی بھی سینٹینس میں آ جائے تو ہم فوراً انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا سینٹینس ہے. کون کون سے ایڈوربس ہیں؟ جیسے جسٹ. اگر کسی بھی جملے میں جسٹ آ جائے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا جملہ ہے. جیسے جسٹ, often, never, ever, so far, till now, yet, already, since, today, this week, this month, and etc. Next, so today we complete in this video present perfect tense یعنی کہ فعل حال مکمل. I hope آپ نے understand کر لیا ہوگا. We meet inshallah in next video. Thanks for watching and don't forget subscribe, like and share. We meet inshallah in next video. Take care so much and Allah Hafiz.